اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گواہی سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ گواہی حق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اس نظام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر 100 مقدموں کی تحقیق کی جائے صحیح بنیادوں پر تب تو بمشکل ہی 5-10 مقدموں میں صحیح گواہ میسر آ سکیں گے، وگرنہ شریف لوگ چونکہ ایسی پریشانی گوارا کرنے سے کتراتے ہیں جس کی وجہ سے دائیں بائیں سے پھر پکڑ تکڑ کے گواہی کے خانے پورے کیے جاتے ہیں، تو یہ بنیاد ہے، اس لیے قرآن پاک نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ ہمارے نظام میں ابتدائی طور پر جو تفتیش کی جاتی ہے اسی میں گواہوں کو اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے، پھر بار بار کی تاریخوں پہ ان کی حاضری اور وہاں کی مشقت اور وقت کا ضیاع، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نتیجتاً آدمی عام طور پر اپنی اولادوں کو بھی یہ وصیت کر کے مرتا ہے کہ دوبارہ کبھی بھی کسی جگہ گواہی کے معاملہ میں نہ آنا۔ تو اس لیے اس نظام کو اگر قرآن و حدیث کے مطابق کر لیا جائے تو آج بھی اس کی برکات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گواہی کا مفہوم بہت عام ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جھگڑا ہو جائے، کوئی مقدمہ ہو جائے، وہاں پر گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے، وہاں پر بھی پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار معاملات ہیں جس میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امتحانات ہوتے ہیں، اس میں امتحانات میں نمبر لگائے جاتے ہیں، یہ بھی ایک گواہی ہوتی ہے جس سے دوسرے طلباء کا حق متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کو سند دی جاتی ہے اور سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی بیماری کا سرٹیفکیٹ بناتا ہے کہ یہ بیمار ہے، ڈیوٹی کرنے کے قابل نہیں ہے، فلاں جگہ پر جانے کے قابل نہیں ہے، یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہمارا انتخابات کا سلسلہ ہے، اس میں ووٹ دیے جاتے ہیں، تو یہ ووٹ بھی امانت ہے اور اس کے اندر شہادت کا پہلو پایا جاتا ہے کہ آدمی اپنی طرف سے یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ قابلیت کے اعتبار سے، امانت و دیانت کے اعتبار سے اس قابل ہے کہ اس کو نمائندہ بنایا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اور ووٹ کے معاملہ میں، انتخابات کے معاملہ میں صرف شہادت کی حیثیت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی حیثیتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو شہادت ہے کہ میری نظر میں یہ شخص اس بات کا اہل ہے کہ اس کو یہ نمائندگی دی جائے، اور دوسرے نمبر پر یہ سفارش بھی ہے۔ اور سفارش کے بارے میں قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منها، کہ جو آدمی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کو بھی اس شخص کے برابر حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جس کی سفارش کی ہے وہ اگر اچھے کام کرے گا تو ان اچھے کاموں کی وجہ سے اس شخص کو جتنا اجر اور ثواب ملے گا اتنا ہی اجر اس کو مفت میں ملتا رہے گا۔ اس لیے سفارش حسنہ اس کی قرآن پاک نے ترغیب دی ہے۔ اور جو سفارش سیئہ ہے، برائی کی سفارش، نااہل کی سفارش، تو جب وہ بعد میں نااہلی کے کام کرے گا اور برائی کے کام کرے گا، دوسروں کے حق ضائع کرے گا،
تو جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا ہی گناہ اس سفارشی کو بھی مفت میں خواہ ملتا چلا جائے گا۔ اور عام طور پر ایسے مواقعوں پر ہم اس کو محض ہار جیت کا کھیل سمجھ کر کرتے ہیں، برادری کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، بسا اوقات پیسے کی بنیاد پر حق بیچا جاتا ہے، تو کسی بھی لالچ یا دباؤ میں آ کر حق بیچا جاتا ہے، تو یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ تو جیسا کہ غلط سفارش پر، غلط گواہی پر لعنت ہوتی ہے، تو اس موقع پر بھی انسان بلا کسی مقصد کے فائدہ کے لعنت کا مستحق اور مرتکب ٹھہرتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی حیثیت شہادت کی بھی ہے اور سفارش کی بھی ہے، اور سفارش اگر غلط کر بیٹھے تو خواہ کا گناہ مستقل ملتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک وکالت کی حیثیت بھی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اپنا نمائندہ متعین کرتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یا ملک کے اندر رہنے والے ہیں سب کا حق ہے، تو آدمی اپنی طرف سے کسی کو نامزد کر دیتا ہے کہ میری طرف سے یہ جو معاملات کرے گا وہ معاملات میری طرف سے تصور کیے جائیں گے۔ ووٹ دینے کا یہ مفہوم بھی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وکیل اپنے ذاتی معاملات میں مقرر کرنا، اور یہاں پر وکیل صرف ذاتی معاملات میں نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں۔ چنانچہ اگر یہ بعد میں جا کر ووٹ دینے والوں کے خلاف معاملات کرتا ہے، ان کی رائے کے خلاف معاملات کرتا ہے، جیسا وہ نہیں چاہتے ویسے معاملات کرتا ہے، یا گناہ کے کام کرتا ہے، تو اس نامزد کرنے والے کو بھی ظاہر ہے کہ اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ تو اس حوالے سے ووٹ کے معاملے میں گویا کہ 3 حیثیتیں بن جاتی ہیں، شہادت کی بھی بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفارش کی بھی بن جاتی ہے، اور اپنی طرف سے نائب اور وکیل متعین کرنے کی بھی بن جاتی ہے۔ تو تینوں حیثیتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور نااہل لوگوں کو اپنی جگہ پر کھڑے کرنا کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں ہوتا۔ تو بہرحال خلاصہ اور لب لباب اب تک کی گفتگو کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سارے معاملات صاف شفاف ہوں اور تقوی کی بنیاد پر ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے کیے جائیں، اور اس میں جان بوجھ کر بلا وجہ کبھی بھی ڈنڈی نہ ماری جائے۔ اور جب ہم صحیح کام کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ تو ظاہر ہے کہ اچھے اعمال میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور ایمان میں بھی کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو مان لیا ہے اور ماننے کے بعد اس کو پورا بھی کیا ہے۔ تو لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کو اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جٹلا دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے احکامات کا انکار اور جٹلانا یہ کبیح گناہ ہے۔ اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے باسی ہیں، آگ کے اندر رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نتیجے بھی ذکر فرما دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں ہمیں حق کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نتیجے میں پھر جنت کا راستہ، مغفرت کا راستہ، اجر عظیم کا راستہ بھی عطا فرمائے۔